اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسٹوڈنٹس ہم نے پہلے جو پروبیبلٹی سیمپلنگ اس سے ریلیٹڈ نومیریکل اس سے ریلیٹڈ اس کی ٹائپ اس کی ڈیفینیشن سب کچھ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. آج ہم کریں گے نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کیا ہوتی ہے اس پر کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کیا ہوتی ہے. ایسی سیمپلنگ کہ جس میں پروبیبلٹی انوالو نہ ہو, ٹھیک ہے, جس میں کوئی رینڈملی کچھ انوالو نہ ہو, کوئی یونٹ جو ہے ہم رینڈملی سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں, اس میں سب کچھ جو ہے وہ پرسنل ججمنٹ پر ہے. اس کو پھر کیا کہتے ہیں, نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. یہاں پہ میں نے ڈیفینیشن بھی لکھ دی ہے. A non-probability sampling is a process in which the personal judgment determines which units of the population are selected for a sample. In a simple word میں یہ بھی کہہ سکتے ہو, a sampling in which there is no probability involved is called the non-probability sampling. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایسی سیمپلنگ جس میں پرسنل ججمنٹ انوالو ہو جائے. جب پرسنل ججمنٹ آ جائے, پرسنل انٹرسٹ آ جائے, مطلب وہاں تو پروبیبلٹی انوالو نہیں ہوئی, وہاں تو رینڈمنس ختم ہی ہو گئی ہے, تو اس لیے اس کو ہم کیا بولتے ہیں, نان پروبیبلٹی. اس کو بول سکتے ہیں نان رینڈم سیمپلنگ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے پروبیبلٹی سیمپلنگ کو رینڈم سیمپلنگ, تو ایسی نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کو نان رینڈم سیمپلنگ بھی ہم بول سکتے ہیں. ایسی کچھ امپورٹنٹ ٹائپس ہیں ان کے بارے میں بڑھتے کہتے ہیں. دی امپورٹنٹ ٹائپس آف نان رینڈم سیمپلنگ آر دی. اب اس سے پہلے کیا ہے, کنوینئنس سیمپلنگ, ٹھیک ہے. کیا ہے کنوینئنس سیمپلنگ؟ کیا لکھا وہ کہتا ہے کنوینئنس سیمپلنگ از آلسو کالڈ گریو سیمپلنگ. اس کو گریو سیمپلنگ بھی بولتے ہیں. پھر کیا ہے, کہتا ہے اٹ از ٹائپ آف دی سیمپلنگ ان وچ ڈیٹا از کلیکٹڈ فرام دی کنونشنلی اویلیبل ریسپونڈنٹس. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے, جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کو آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے نا, وہ اسی میں سلیکٹ کر لیتا ہے. جیسے فرض کریں میں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے ہزرو کالج, ہزرو کے لوگوں کے بارے میں رائے جاننے کی, ٹھیک ہے. اب میرے لیے آسانی کیا ہے کہ میں اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کو پک کروں اور ادھر سے ہی لینا شروع کر دوں, ٹھیک ہے. یہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے, میرے لیے آسان ہے, بجائے میں مارکیٹ جاؤں, بازار جاؤں اور اسکول جاؤں, میرے لیے مشکل ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو پھر میں کیا کروں گا, جہاں سے ریسرچر کو ڈیٹا آسانی سے ملتا ہے نا, اس نے ادھر سے کیا کرنا ہے, پک کر لینا ہے. کوئی کھپ نہیں ڈالنی, کوئی کوشش نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا, جہاں سے آسانی سے ملا وہاں سے معلوم کرنی, ٹھیک ہے. جتنا فرق ہے ہمارے گھر سے, میں نے کوئی پوچھتا ہے رہا کہ آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے یا کون سے کپڑے آج کل پہنے جا رہے ہیں. اب مثال کے طور میرے گھر میں اگر جو میری بہنیں ہیں مسز ہیں, جو انہیں سے پوچھ لوں اور انہیں کی بیس پر میں اپنا رزلٹ بنا دوں, تو یہ کیا ہو گیا کہ مجھے گھر آسان سے مل گیا. یا اپنے محلے سے ہی پوچھ لوں, یعنی میں نے کب ڈالی نہیں, بازار نہیں گیا, کہیں اور نہیں گیا, کہیں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, جہاں سے جدھر سے آسانی سے ملتا تھا نکال لیا, ٹھیک ہے. جیسے فرض کریں ایک اور مثال کہ اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ کیا ہے گورنمنٹ کالجز میں, ٹھیک ہے. تو بس میں نے کیا کیا, نہ میں اٹا کالج گیا, نہ میں کسی پنڈی کے کالج گیا, کچھ بھی نہیں گیا, ہزروں کالج کی ریکارڈ نکال لیا, کیونکہ میرے سامنے کلرک آفس میں جا کے کمپیوٹر پہ میں نے نکال لیا, مجھے پتہ چل گیا ہاں میں کہہ دوں اتنی انوالومنٹ ہے, اتنا پرسنٹیج, سمجھ آئی. جہاں سے آسانی سے ملا وہیں سے پک کر لیا, تو اس کو کیا بولتے ہیں, کنوینئنس سیمپلنگ, سمجھ آئی. تو اس لیے دیکھیں اٹ از لو کاسٹ, خرچے ہی کم ہے, جب کہیں گئے نہیں ہوں تو ادھر سے سب کچھ دے رہا ہوں, خرچوں تو کم ہی ہوگا. دوسرا اینڈ فاسٹ سیمپلنگ, تیز سیمپلنگ ہے, جلدی سے مل جائے گا کیونکہ میرے پاس تو موجود ہے سب کچھ, آسانی سے اس کو کلیکٹ کر لوں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پرپوزٹ سیمپلنگ. پرپوزٹ سیمپلنگ کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل ایکسپرٹیز, یعنی جو میری ایکسپیرینس ہے نا اس کی بیس پر میں کیا کرتا ہوں, سیمپلنگ سلیکٹ کرتا ہوں. ریڈ کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں. کہتا ہے اٹ از اے سیمپلنگ ٹیکنیک ان وچ ریسرچر سلیکٹ دی ریسپونڈنٹس بیسڈ آن ہز نالج اینڈ ججمنٹ. اب ریسرچر کیا کرتا ہے کہ اب اسے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے نا, وہ اپنی جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے نا اس کی بیس پر کیا کرتا ہے, ڈیٹا کلیکٹ کر لیتا ہے. یعنی اس نے کرائٹیریا بنا لیا ہے, اس کے مائنڈ میں ہے کہ اس سیٹ کے لیے یہ بندہ بیسٹ ہے, اس سیٹ کے لیے یہ بندہ بیسٹ ہے. یعنی فرض کر جس کو انگلش بولنی آتی ہو یا جس کو کانسیپٹ کلیئر ہو, اپنے اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے. تو اب اس نے ایک مائنڈ کرائٹیریا بنا لیا ہے, اب وہ جو بھی سلیکٹ کرے گا اس جو کرائٹیریا اس کے مائنڈ میں نا اسی پر کرے گا, ٹھیک ہے. اس کو کیا بولتے ہیں, جیسے کہ انٹرویور, اب ایک بندہ انٹرویو لے رہا ہے نا,
اب ہو سکتا ہے وہ انٹرویو لینے والا کے مائنڈ میں ہے کہ میں اس کو وہ میرے نظر میں زیادہ قابل ہے جو فلوئنٹلی انگلش بول سکتا ہے. تو اس نے ایسا کوئی آیا ریسپونڈنٹ کہ جو اپنے سبجیکٹ میں بہت ماہر تھا لیکن وہ فلوئنٹلی انگلش نہیں بول سکتا تھا, اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور ایسے ہی فردر ایک اور انٹرویور ہے جو انٹرویو لے رہا ہے, اس کے مائنڈ میں ہے کہ انگلش جسٹ اے لینگویج ہے, وہ کسی کی ابیلٹی کو نہیں بتا سکتی, قابلیت کو بتا نہیں سکتی. اس کے مائنڈ ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو. اب ہوا ہے کہ بندہ آیا, اس کے کانسیپٹ کلیئر تھے لیکن انگلش بولنے میں رکاوٹ اس کی آ رہی تھی, وہ فلوئنٹلی بول نہیں سکتا تھا لیکن کانسیپٹ اس کے کلیئر تھے, اس کو سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو سمجھ آئی نا. یہ مثال ایسے لے لیں, اب تربوزہ جب لیتے ہیں تو تربوزہ والے کیا کرتے ہیں, وہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ٹک ٹک کرے سرخ ہے, ٹک ٹک نہ کرے سرخ نہیں. وہ یہ کیا ہے, یہ پرپوز ہے سامنے کا. ہمارے مائنڈ میں کیا بنا ہوا ہے کہ ٹک ٹک کرے تو وہ سرخ ہوگا. یقین جانے میں نے جب بھی لیا ٹک ٹک کیا نا کچا ہی نکلا. ٹھیک ہے, اور دوسرا وہ ریڈیو جب بول دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں نا, ایسے کر لیتے ہیں اور یہ بول سکتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے, ویسے کر رہے ہوتے ہیں نا, بندہ بولے آتا ہے وہ گھر جا کے دیکھو کچے ہوتا ہے. وہ لطیفہ کی لطیفہ کیا ہے کہ ریڈیو والے سے نا, ریڈیو والے کا خود نہیں جو اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا نا, تو بندہ ہے, اس نے کہا تربوزہ لینا ہے, تو اس نے ایسے کیا نا, ایسے دو تین تھپکی ماری, جی یہ بڑا اچھا ہے جی. کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے؟ کہتا مجھے میں نے کہا تھا 3 پہ تھپکی لگاؤ, چوتھا بولا کرو اچھا ہے. ایسے ہی ہے, ہوتا بھی ایسے ہی ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ویسے ہی وہ جو ذمہ دار ہو, جو مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ٹک ٹک کرو تو پکا ہے, نہیں ہوتا. میں نے کتنا پیسے کیا ہے, کچھ نکل جائے, تو وہ کیا ہو جائے گی, پرپوزل سامنے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ماہر ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو چیز نظر آ جاتی ہے. جیسے ناریل لیں, اب جیسے میں نے ایک دن ناریل لیا, وہ اشرف جو کیا نام ہے, اشرف بٹ ہے کام ہے, تو اس کے پروڈکٹ کے ساتھ ناریل بیچتے ہیں. وہاں سے ناریل لیا تو اس نے مجھے کہا ایک 350 کا تھا اور ایک 300 کا. کہتا 350 میں پانی زیادہ ہے اور 300 میں پانی کم ہے. تو میں نے کہا چل پانی پی لوں گا. وہ 350 لے لیا, اس میں سے پانی نکلے ہی نہیں, وہ ایسے توڑ دیا, پانی ہمیں 2-3 گھونٹ نکلے. پھر میں نے بوتل میں نے کہا 300 لے, 300 لے جو تھوڑا اس میں سے زیادہ پانی نکل ہے, اور وہ کہہ رہا تھا نہیں جی یہ 350 والا ہے, اس میں زیادہ پانی. وجہ کیا, ان کا وہ صرف ماہر ہیں, ان کا پاس ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوں تو مجھے نظر آ جائے گا یہ بچہ قابل ہے. یہ اکثر ہم نے خود دیکھا ہے کہ بچہ کے خاص علاج بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے نا, تو نکما ہے, تو جہان میں ڈالا ہے کہ تو کامیاب ہو نہیں سکتا ہے. میں نے خود دیکھا, وہ جس کو گالی نکالتے تھے نا وہ اچھا خاصا کامیاب ہے, اور جو تھوڑا بہت ٹھیک ہوتا تھا وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا. کیا ہوتا تھا جی بیٹا, ابھی 9:15 پہ کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے. ہاں تو یہ تو ہو گیا پرپوزل سامنے, بات آگے بڑھ گئی, سمجھ آ گئی نا. اٹ از ایزی اینڈ کاسٹ افیکٹو, یہ بھی آسان ہے اور یہ کاسٹ افیکٹو ہے. اس پر بھی کاسٹ کیونکہ ایکسپیرینس ہوگا آسانی سے سلیکٹ کر لیں گے. اب اس کے بعد آتا ہے کوٹا سیمپلنگ. کہتا ہے اٹ از اے سیمپلنگ ٹیکنیک in which entire population is divided into groups and then quota is assigned against each group. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے نا وہ اپنی پوری پاپولیشن کو گروپ میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. یہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے گروپ میں وداؤٹ رینڈملی. ٹھیک ہے, اگر رینڈملی کرے نا تو وہ کلسٹر ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہو جاتے ہیں, کلسٹر. وداؤٹ رینڈم وہ کیا کرتا ہے, وہ گروپ میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. جیسے کہ میں میل فیمیل کر دو, امپلائی ان امپلائی کر دو. اب انہیں گروپ بنا لیے, میل فیمیل امپلائی ان امپلائی, میرڈ ان میرڈ, اسموکنگ نان اسموکنگ, انہیں سارے گروپ سے بنا لی. اب یہ کیا ہے, کوٹا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس نے کہا ہے کہ جو میل ہے ان میں فرض جاب آ گئی ہے, ایڈورٹائز آ گیا ہے. اب اکثر ہوتا ہے کہ میل کو دیں گے 55% سیٹیں میل کی ہیں, 45% سیٹیں فیمیل کی ہیں, یا 30% سیٹیں جو 30% جو کوئی بھی چیز ڈیوائڈ ہو رہی ہے تو 30% ان کو دیں گے جو امپلائی ہیں اور 70% ان کو دیں گے جو ان امپلائی ہیں. سمجھ آئے گی نا. تو یہ کیا بن جاتا ہے, کوٹا. تو انہوں نے کوٹا رکھ دیا ہے کہ اس گروپ کو اتنا پرسنٹ دینا ہے, اس گروپ کو اتنے پرسنٹ دینا ہے. اس میں کوئی بھی پروبیبلٹی انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس انہوں نے ایک فکس کوٹا رکھ لی ہے کہ اتنے بندوں کو اتنا دینے ہی دینا. ٹھیک ہے, سمجھ آئی نا. جتنی آپ کی جابس آتی ہیں ان میں کوٹا ڈیوائڈ ہوتا ہے. جیسے کہ
کامرہ میں آ جائے نا جو تو ان کا کوٹا ہوتا ہے وہ ان کے بچے ہی زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نوٹ دیکھیں نا تو موسٹلی ہمارے کامرہ بیس ہو گئے کہیں پر بھی ایسے نا موسٹلی ان کے بچے ہی کیونکہ ان کا کوٹا ہوتا ہے. یا واپڈے میں جائیں تو ان کا کوٹا ہوتا ہے. کہیں پر بھی چلے جائیں جیسے وہاں پر والدین کا کوٹا ہوتا ہے ان کی جگہ بچہ لگ رہا ہوتا ہے. یا فرض کریں کہتا ہے کوئی ڈیورنگ سروس فوت ہو جائے تو اس کو بچے کو لگا دیتے ہیں. یہ سارا کا آپ کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے. ایسے جب آپ جاب دینے کے بعد بینک میں ایسے ہے کہ اگر آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کا والد اسی بینک میں تھا تو آپ کو 8 نمبر 10 نمبر جتنا بھی کرائٹیریا ہے وہ ایکسٹرا مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کیا جاتا ہے کوٹا سامنے کا جاتا ہے. ون دی کوٹا از اسائنڈ. جب کوٹا اسائن ہو گیا تو ایچ گروپ دین سیمپلنگ از سلیکٹڈ آن کنوینئنس آف پرسنل ججمنٹ. یا کنوینئنس کی بیس پر یا پرسنل ججمنٹ کی بیس پر لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سنو بال سامنے کہ سنو بال سامنے کیا ہوتی ہے. کہتا ہے if the snowball moves further from top to bottom on glacier it gets bigger and bigger. snowball کہتے ہیں وہ جو برف کا گولا نہیں ہوتا وہ ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی برف کے گولے کو نا اوپر سے نیچے کی طرف پھینکے نا وہ برف لگتے 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 وہ بڑا ہوتا جائے گا. ایسی اس سیمپلنگ میں بھی ایسا ہی ہے. کیا کہتے ہیں کہتے ہیں it is a sampling technique in which researchers select 1 or 2 respondents first. اس میں ریسرچر کیا کرتا ہے کہ پہلے ایک رسپونڈنٹ کو یعنی ایک یونٹ کو کسی ایک کو سلیکٹ کرتا ہے یا 2 کو سلیکٹ کرتا ہے. فرسٹ یہ سلیکٹ کر لیتا ہے. پھر دیز رسپونڈنٹ ریفر ٹو اور آئیڈینٹیفائی ادر. اس سے ڈیٹا لے لیتا ہے اس سے معلومات لے لی اس کو بولتا اس سے پوچھتا ہے تمہیں اور کوئی بندہ پتا ہے جس کو اس بارے میں معلوم ہو. ٹھیک ہے. یا اس کو بول دیتا ہے یار تم جا کے اس کو بتا دو تم جا کے اس کو. سمجھ آئی. وہ یعنی ایک سے پوچھا میں نے ابراہر سے پوچھا کہ ابراہر بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا کہ حضروں لے لیں اٹر شہر لے لیں راولپنڈی لے لیں کہ اس میں آپ کا کیا خیال ہے ایجوکیشن کا معیار کیا ہے. اس نے اپنا ایک ویو دے دیا. میں نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا. پھر اس نے میں نے پوچھا نا کوئی اور ایسا بندہ ہے جو مجھے اور اچھی معلومات دے سکے. اس نے کہا سر فلاں جگہ پر فلاں محلے میں جواد ہے وہ آپ کو اچھی انفارمیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جواد کے پاس گیا. جواد نے کہا وہاں کی بتا کوڑا. ٹھیک ہے. تو جواد سے معلومات لی. پھر جواد سے میں نے پوچھا یار تمہیں کوئی معلومات پتا ہے کہہ رہا کون سی بارے معلومات دے سکتا ہے. اس نے جا کے شبیر صاحب کا نام دے دیا. شبیر صاحب کے پاس چلا گیا. پھر اللہ کے تو یعنی ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا بڑھتا گیا. وہ جو چین ہے بڑھتی گئی بڑی ہوتی گئی. میرے پاس ڈیٹا آتا گیا آتا گیا. تو پھر تب تک یہ چین چلاتا رہوں گا جب تک مجھے جو ریکوائرڈ میرا سیمپل ہے نا جو ریکوائرڈ میرا ڈیٹا ہے وہ مجھے مل نہیں جائے. ٹھیک ہے. تو دیز رسپونڈنٹ اچھا پھر ریسرچر کنٹینیوز سلیکٹس رسپونڈنٹس بیسڈ آن ریفر انٹل ریکوائرڈ سیمپل سائز از اچیوڈ. ٹھیک ہے. وہ ایک فلم بھی تھی نا وہ سلمان خان کی ایک مووی تھی جس میں وہ میرے پاس کہتا ہے کہ آگے 3 بندوں کو جا کے بتانا تو مجھ سے آگے 3 بندوں کو جا کے بتانا ہے. کوئی ڈائلاگ سے تھا اس کا بڑا مشہور. وہ پتہ نہیں کچھ کام نہیں کسی کرتا ہے اس کو بچہ پوچھتا ہے میں آپ کے لیے کیا کروں تو نے کہا کہ یہ آگے جا کے 3 لوگوں کو بتانا. وہ پھر وہ آگے جا کے 3 اوروں کو بتاتے ہیں. تو ایسے یعنی تو یہ بھی اچھی بات ہے نیکی کا کام آگے لاتا ہے صدقہ جاری ہے. سمجھ آئی. تو کتنے ہو گئے کنوینئنس سامپلنگ پرپوزل سامپلنگ کوٹا سامپلنگ سنو بال سامپلنگ. اب ان میں پروبیبلٹی انوالو نہیں ہوتی. مطلب ان کو ہم فردر مزید میتھمیٹیکلی پروسیجر میں میتھمیٹیکل ٹیکنیک میں یوز نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے نومیریکل کوشچن نہیں جسٹ یہ تھیوری. ٹھیک ہے. نومیریکل اسی چیز ہو سکتے جس میں پروبیبلٹی انوالو ہو تو اس میں تو نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 10 ہماری تھیوری ہو گئی. تو آج ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پڑھیں گے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن فار مین. مین کی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کیسے نکالتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کی 2-3 پراپرٹیز ہیں ان کو ڈسکس کریں. ان کے پروف بھی ہیں وہ بھی ساتھ ہی کر لیں گے. اور ایسی ہمارے نہیں اب نالج ہے نا اس سے پروبیبلٹی کدھر سے نوال ہو گئی 400 ختم ہو گیا. اب میرا دیکھیں اب میں نے تربوزہ وہی اٹھانا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے نا. ٹھیک ہے. اب میں نے اسی بچوں کو ایڈمیشن دینا ہے جو میری نظر میں اب فرض کریں آپ ایڈمیشن کے لیے آئے ہو. میں نے آپ مارک شیٹ دیکھی اور مارک شیٹ دیکھ کر میرے مائنڈ میں دیکھوں کہ انگلش کے نمبر کہتے ہیں. اگر انگلش کے مارکس اچھے ہیں تو مطلب یہ آگے چل سکتا ہے.
میرا ایک مائنڈ ہی بنا اس میں تو پروبلٹی وہ ختم ہی ہو گئی زیادہ ہوں تو پھر ان میں سے نہیں اس میں سے زیادہ تربوزے کا ٹرک ہے ٹھیک ہے اب تربوز کا ٹرک ہے وہ تھوڑا ہی رینڈملی پک کر رہا ہے نہیں وہ اپنا ایکسپیرینس میں ٹکا ٹکا کر رہا ہے اور ٹکا ٹکا کی بیس پر جو ٹک نہیں کر رہا تھا اس کو نہیں اٹھا رہا ہے تو پروبلٹی تو ختم ہی ہو گئی سمجھ آئی اب جیسے کھیت میں جاتے ہیں اب جو ویپاری ہیں جو ہمارے سے کھیت لے لیتے ہیں پوری سبزیوں کے یا آلو کے ان میں پروبلٹی موت نہیں ہوتی نا ان کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کھیت کو دیکھ کر اس کی کھیت میں جو چیز لگی ہوئی ہے اس کی ابھی کچی ہے ابھی اس کا لگی نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر بتا دیتے ہیں اور ان کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ ہاں یہ اتنی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہیں پاسٹ ایکسپیرینس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیس پر آگے فیصلہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ کلیئر ہے کوشچن پوچھنا ہو اس طرح کا اس طرح کچھ کریں گے بس رات تو کبھی نہیں پوچھتا